کون سی جگہ لیگل ہے کون سی نہیں ہے. خود آپ لوگ بلڈرز ہوئے ہیں. کوئی بلڈنگ اگر گرائی جانی تھی تو اس کا کچھ حصہ گرایا جا سکتا تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم. اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، کسی بھی شخص کا یہ خواب ہوتا ہے کہ کم از کم زندگی میں ایک بار اس کا ایک اپنا گھر ہو جسے وہ خود تعمیر کر سکے، وہ اپنے نام پر وہ ایک گھر خرید سکے، اس کی فیملی اس چھت کے تلے رہ سکے. یہ خواب لیے بہت سے پاکستان میں لوگ ہیں جو شاید چلے جاتے ہیں لیکن وہ کرائے کے مکانوں میں اسی طرح سے زندگی گزار سکتے ہوتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک اعلان کیا کہ اپنا گھر سکیم کے حوالے سے 2 طرح کے پروجیکٹس اس میں دیے گئے. ایک تو وہ لوگ تھے جنہیں حکومتی اسکیم کے تحت اپنے گھر دیے جا رہے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ بینک لون کے ذریعے لوگ جو ہے وہ اپنا گھر خرید سکتے ہیں. یہ دونوں طرح کے سسٹم اس وقت چل رہے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے اس وقت کہ سب سے زیادہ مہنگائی کے جو طوفان آیا ہے پچھلے 2 سال میں، اس میں ہر طرح سے لوگ پریشان ہیں. وہیں پر اپنا گھر بنانے کا خواب ان کی اب پہنچ سے مزید دور ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ صرف ہم بات کر لیں اس سال میں سٹیل کی قیمت جو سب سے زیادہ بڑی ہے، کہ جہاں سٹیل 45 سے 50 ہزار روپیہ مہنگا ہوا، 1,10,000 1,15,000 سے 1,80,85 تک پہنچ گیا ہے ایک سال کے اندر اندر. تو آپ اندازہ لگائیے کہ گھر کی قیمت جہاں 50 لاکھ میں کوئی شخص اپنا گھر تعمیر کر سکتا تھا، چھوٹا گھر 125 گز جسے 5 مرلہ گھر کہا جاتا ہے، وہ اب گھر کی قیمت بھی 60 سے 65 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. یہ بڑا المیہ ہے. اسی طرح سے جو پروجیکٹس ان کو پہلے مل رہے تھے فلیٹ کی صورت میں 45-50 لاکھ روپے میں، اب وہ وہاں سے بڑھ کر 60-70 لاکھ پر پہنچ گئے ہیں. کیونکہ مہنگائی ہو گئی ہے، چاہے وہ سیمنٹ ہے، چاہے وہ سریا ہے، چاہے وہ مزدوری ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، خاص طور پر جو امپورٹ ہو رہا ہے مٹیریل، اس میں زیادہ معاملات بڑھے ہیں. ایک جانب یہ انڈسٹری فلرش کر رہی تھی، بہت زیادہ روزگار ہو رہا تھا، لوگوں کو اپنے گھر کے خواب پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے. لیکن پچھلے سوا سال سے جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے کووڈ کے بعد، اس میں زیادہ مشکلات ہو گئی ہیں. دوسرا معاملہ یہ ہے، کراچی میں ہم خاص طور پر بات کر لیں، پھر بڑے شہروں کی بات کر لیں، تو کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ کہاں کون سی جگہ خریدی جائے تو وہ واقعی اس کی جگہ ہو سکتی ہے. کیونکہ حالیہ دنوں میں 2-3 ٹاورز گرائے گئے، جس میں سب سے زیادہ معاملہ نسلہ ٹاور کا تھا، پھر اس کے بعد اور ٹاورز ہیں. لوگوں نے قسطوں پر اپنے گھر لیے، جمع پونجی تھوڑی ہر مہینے دیتے رہے، لیکن جب گھروں میں شفٹ ہونا تھا تو پہلے گرا دیے گئے. کچھ لوگ گھروں میں شفٹ تھے، انہیں باہر نکال کر ان کی بلڈنگز گرا دی گئیں. تو لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کون سی جگہ لیگل ہے کون سی نہیں ہے. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر اس پر احتجاج کیا گیا کہ کوئی ایک میکانزم بنا دیں، کوئی ایک اتھارٹی بنا دیں جس سے ایک فائنل لیٹر ملے، اور اس کے بعد یہاں بلڈنگ جو ہائی رائز کراچی کا ایک حسن ہے وہ تعمیر کی جائے اور لوگ اس میں اپنا فلیٹ خرید لیں. لیکن یہ نہ ہو کہ لوگ ساری جمع پونجی لگا دیں اور اس کے بعد بے گھر ہو کر بیٹھ جائیں. آج ان دونوں صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہوں گے عرفان واحد صاحب، معروف بلڈر ہیں کراچی کے. بہت شکریہ عرفان واحد صاحب آپ کے وقت کا. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، سینئر صحافی تجزیہکار ایڈیٹر ان چیف ہیں. لغاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. کچھ ہی دیر میں ہمیں جہانزیب خان صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، اسٹیل گروپ کے سی او ہیں. ان سے بھی بات کریں گے کہ یہ کیوں اس طرح سے چیزیں بڑھی ہیں. دونوں معاملات پر بات کریں گے. عرفان واحد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے تو میں بڑا ایک اہم سوال ہے، کیونکہ آپ خود آپ کی بلڈنگز اور آپ کا جو جتنا بھی کام ہے وہ کراچی میں ہو رہا ہے، لیکن کراچی کے لوگوں کے لیے یہ پریشانی ہے کہ کون سی جگہ لیگل ہے کون سی نہیں ہے. خود آپ لوگ بلڈرز ہوئے ہیں، وہ بلڈنگ بنانے کے لیے NOC لے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ تو بلڈنگ جو ٹھیک نہیں ہے. ہم نے مختلف کراچی کے جگہوں پر یہ رپورٹس دیکھی، میڈیا میں آ رہی تھی، خود ڈپارٹمنٹل کے اندر یہ فلاں جگہ پہ انلیگل ہے، فلاں جگہ پہ انلیگل ہے. تو سر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ لوگ جو اپنا گھر لینا چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے فلیٹ خریدتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں، ان کو کیسے معلوم ہو کہ جگہ لیگل ہے؟ السلام علیکم. بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ دعوت دی ہے. بالکل ہمارا رونا بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے کہ ہم 17 جگہوں سے NOCs لیتے ہیں اور اس کا ڈیو ڈیلیجنس پورا ہوتا ہے. 6 مہینے سال لگ جاتے ہیں ٹوٹل NOCs لینے میں. پھر NOCs ملتی ہیں اور ایک جگہ سے نہیں، کئی ادارے جو ہیں وہ آپس میں اس کی ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں، ویریفیکیشن کرتے ہیں اور پھر ہمیں NOCs دی جاتی ہیں اور پھر ہم اس پہ اپنی کنسٹرکشن کرتے ہیں اور پھر یہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے. تو ہم کہاں سے لیں؟ یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کمیشن بن جائے یا کوئی ایسا ادارہ قائم کیا جائے تاکہ اس سے جا کے NOC لیں، تاکہ بات ونس اینڈ فار آل ساری کلیئر ہو جائے، ختم ہو جائے گا بھائی یہ فائنل NOC ہے.
تو اس کے لیے پچھلے دنوں میں آباد نے باقاعدہ احتجاج بھی کیا، تو پھر آپ لوگوں کے لیے کوئی اب چیزیں ہوئی ہیں، کوئی بات چیز یقین دہانی کروائی گئی، کوئی ون ونڈو ٹائپ کا ایک معاملہ ہو، آپ لوگ دیں اپنی درخواستیں، وہ ڈپارٹمنٹ خود سے کریں اور آخر میں آپ کو ایک فائنل NOC مل جائے؟ کوئی بات چیت ہوئی آپ کی اس بارے میں حکومت سندھ سے؟ بالکل حکومت سندھ سے بھی بات ہوئی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی ہے، اور چیزیں آگے کی طرف گامزن ہیں، انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ کہ یہ چیزیں ہو جائیں۔ تو یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جس کے ساتھ کہ کئی ایفیلیٹڈ انڈسٹریز آلریڈی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور وہ اگر یہ ہماری جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم عمران خان نے جو لے کر آئے تھے تو ہم اس کو بڑا پازیٹیو لے رہے تھے تمام بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، کیونکہ یہ گیم چینجر ثابت ہوتی پوری اکانومی کی پاکستان کے لیے۔ جس طرح آپ اگزامپل لیں، دبئی میں کنسٹرکشن انڈسٹری نے فلرش کیا، بوم لے کر آیا، تو ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ جو 72 ایئرز میں جیسا پہلی دفعہ یہ ایز این انڈسٹری کنسٹرکشن کو ایز این انڈسٹری کا درجہ دیا گیا، تو وی ور ویری پازیٹیو، لیکن اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ دس از کا اور عام الاٹی بیچارہ ایک عام آدمی ہے جو اپنا پیٹ کاٹ کر زندگی بھر کی کمائیاں ایک ہم جیسے بلڈر یا ڈیولپر کو دیتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ ہو جائے تو یہ ایک بڑا کانفیڈنس شیک میجر ہے جو یہ ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو اب کاسٹ بڑھ گئی ہے اس سے بڑا ایک ایفیکٹ آ رہا ہے، لیکن جو آپ نے بات کی ہے اس سے دیگر انڈسٹریز تقریباً 70 سے 73 انڈسٹریز ہیں بل واسطہ اور بلا واسطہ طور پر جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو اگر کنسٹرکشن انڈسٹری فلرش کرتی ہے تو بہت زیادہ بزنس ہوتا ہے، یہ پوری دنیا میں یہ ہم نے دیکھا بھی ہے۔ اچھا لغاری صاحب، ایک جو بڑا اہم موضوع ہے، بڑا اہم معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ کراچی جیسا بڑا شہر ہو، میٹروپولیٹن سٹی میں لوگ رہنا چاہتے ہیں، سہولیات ہوتی ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں اس گھر کو کیسے وہ لیگل ڈکلیئر کر پائیں، کیونکہ NOC ان کے پاس بھی 17 ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک دم سے آگے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آپ کے پاس زمین ہی نہیں، یہ KDA کی تھی، سندھ گورنمنٹ کی نہیں تھی، یہ سندھ گورنمنٹ کی ہے، یہ KDA کی نہیں ہے۔ اسی میں جو معاملہ ہے وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو بڑا ضروری ہے کہ کم از کم چیزوں کو سادہ کیا جائے حکومتوں کی جانب سے۔ دیکھیں، حکومتوں کی جانب سے بھی ہوا ہے، قابل احترام عدالتوں کی طرف سے بھی ہوا ہے۔ عدالتوں نے بھی ایسا کیا کہ جب فیصلے کیے تو ان کے بارے میں آپشنز نہیں رکھے گئے یا آپشنز کے بارے میں سوچا نہیں گیا۔ اچھا، اس میں کوئی بلڈنگ اگر گرائی جانی تھی تو اس کا کچھ حصہ گرایا جا سکتا تھا، جس کے بارے میں تھا جی یہ غلط ہے، تو ایسا بھی فیصلہ کوئی آ سکتا تھا۔ میں نہیں، کیونکہ خود آفر کی ہے جناب چیف جسٹس نے کہ فیصلوں پر تنقید کی جائے، اس کو ویلکم کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں قانون کی صراحت کے باوجود قانون یہ کہتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے، آپ جائیں الاٹمنٹ لیں، الاٹمنٹ کے بعد پوزیشن آرڈر ہوگا، پھر اکنالجمنٹ آف پوزیشن آرڈر ہوگا، پھر آپ چالان بھریں گے، پھر جتنے چالان ہوں گے وہ سارے کے سارے بھریں گے، پھر آپ کو جو ہے وہ ساری اس کمپلیشن کے بعد کہا جائے گا جائیں آپ لیز حاصل کریں، لیز حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی ایکسٹرا لینڈ آ رہا ہے تو ایڈنڈا لیز لیں، اس کے بعد جناب آپ جائیں ایک ٹاؤن پلاننگ کے پاس، ٹاؤن پلاننگ اپنا فیصلہ کرے، پھر آپ جائیں ایک بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پاس، اس کے پاس بھی جائیں، وہاں سے بھی آپ سارا پروسیس پورا کرنے کے بعد جب آپ اپنا کام شروع کریں تب معلوم ہو کہ جی یہ فیصلہ تو جو سب یہ جتنے بھی پروسیس کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے ناکارہ ثابت ہوئے ہیں، اس لیے کہ کورٹ کا اعتراض آ گیا ہے۔ اچھا، کورٹ کے اعتراضات کی بھی ایک کوئی قانونی حیثیت ظاہر ہے، وزڈم ہوتا ہے عدلیہ کا، ان کے پریسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کے سامنے، لیکن اگر کوئی واضح صریحاً کوئی قانون موجود نہیں ہے، یعنی 17 NOCs کے بعد یا اس طرح کی اور چیزوں کے بعد کیا جواز بنتا ہے کہ جناب آپ چیزوں کے بارے میں۔ اب میں کراچی کے ہمارے محترم بلڈر موجود ہیں، کراچی میں کوئی 30 ایسی شاہراہیں ہیں جہاں پر بین لگا دیا گیا ہے، اور وہ پلاٹ جو باقاعدہ جن کو کمرشل کیا گیا اور کمرشل کی وہ پیمنٹ کر چکے ہیں یہ بلڈر حضرات، ان سب کو کہہ دیا گیا۔ میں کہتا ہوں اس ایکٹیویٹی میں عدالت کا ایک فیصلہ ہے، سب نے احترام کیا، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر، لیکن خربوں روپے کا نقصان ہوا ہے بلڈرز کو، خربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اب وہ بیچارے کیا کریں؟ ایک بلڈر نے 35 کروڑ کے 3 پلاٹ لیے
1 अरब से ज़्यादा के प्लाट लिए, मालूम हुआ कि जिन्हें वो कमर्शियल नहीं रहे हैं, अब वो फौत हो चुके हैं, कमर्शलाइजेशन फौत हो गई है। अब फौत हो गई है, किसी कानून के तहत हुई है या अदालती हुक्म के ज़रिए हुई है, अभी उसके ऊपर बैन है और सारे बिल्डर्स परेशान हैं कि क्या करें, इसलिए कि ये मामला बहुत पेचीदा है। आप वो मुतालबा कर रहे हैं कि अथॉरिटी बना दें, कल अथॉरिटी को भी ना माना जाए, कल कोई एक अदारा बना दिया जाए, इसका फैसला हतमी होगा, उसको भी अगर नहीं माना जाता है तो फिर क्या होगा। इसलिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है कि यहाँ चीज़ों को इस तरह से भी देखा जाना चाहिए इंसानी बुनियादों पर। जैसे हमने इब्तिदा में ये बात की थी, लगर साहब आपको याद होगा 2-3 महीने पहले जब ये रस्ता टावर का मामला उठा तो कि इंसानी बुनियादों पर आप जुर्माने करें, हैवी जुर्माने करके आप बहुत सारी चीज़ें बचा सकते थे, लेकिन वो नहीं हुई हैं। अच्छा, इस पे हम बड़ी सैर-ए-असल भी गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि हम जो ये तामीराती लागत में इजाफा हुआ है, अभी अंदाजे के मुताबिक ये भी आरिफ जीवा साहब भी आबाद के मेंबर हैं, उनका एक हमारे से गुफ्तगू करते हुए बयान था, उन्होंने कहा 1-1.5 साल के अरसे में तामीराती लागत जो है वो 1200 मुरब्बा फीट के हिसाब से वो बढ़ चुकी है, यानी कि 1000 मुरब्बा फीट गए तो 12 लाख रुपया उसकी लागत में मजीद इजाफा हो गया है। ये जो हुआ है अब तामीराती शोबे में, ये तो बहुत बड़ा एक नुकसान है। एक तो नुकसान आप लोगों का हुआ है कि आपने बुकिंग किसी और पे की थी 1.5-2 साल पहले, कंप्लीशन जो है वो इरफान साहब वो अब किसी और पे होना है, तो ये जो लागत बढ़ रही है इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ है कि अब लोग जो है वो ख़रीदारी कम कर पाते हैं, लोग जो बनवाना है वो भी मुश्किल हो रही है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है कि कई अरसे से कराची में ऐसी चीज़ें हुई हैं, जैसे भाई ने बताया कि कमर्शलाइजेशन बंद हो गया, लोगों ने बिलियंस की चीज़ें यहाँ ली हुई थी लेकिन उनको प्रॉपरली उसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं हुई, पहले से पता नहीं था या चीज़ें नहीं हुई या बाद में कानून आया, तो उससे बेसिकली कराची के जो आवाम है और कराची के बिल्डर्स को प्रॉपर तरीके से सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये कराची आपको पता है कितना ज़्यादा टैक्स देता है, और फिर जिस तरह ये इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है और इसमें बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े डेवलपर्स यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनकी अगर प्रॉपर जो उनकी चीज़ें हैं वो अगर मैनेज नहीं की गई, उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेके चले जाएंगे बाहर। और लोगों ने ये कहा भी है, कई लोग पंजाब भी जा रहे हैं इसी चक्कर में कि यार यहाँ पर चीज़ें प्रॉपर मैनेज नहीं हो पा रही हैं। और देखें, पूरे पाकिस्तान में कानून साजी एक ही जैसी होनी चाहिए, चाहे वो पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, ताकि वी आर ऑल पाकिस्तानीज एंड एवरी जुडिशल एक्ट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल ऑफ द प्रोविंसेस। तो ये चीज़ें एज अ बिल्डर, एज अ पाकिस्तानी की इकोनॉमी के जो हम जैसे लोग जो हैं, जो यहाँ पर बड़े कंट्रीब्यूट करते हैं, डेवलपर जो ना सिर्फ कितने रोजगार देते हैं बल्कि कई टैक्सेशंस में भी हमारे रैंकिंग्स में नंबर आते हैं, और उसके साथ अफिलिएटेड और इंडस्ट्रीज भी चल रही हैं, तो हमारे लिए कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए जो हमारी सुनवाई हो। ये बिल्कुल बड़ा जरूरी, चीज़ों को क्लियर होना चाहिए। हम प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे इरफान वाहिद साहब, बिल्डर हैं, मेंबर आबाद। बहुत शुक्रिया इरफान वाहिद साहब आपके वक्त का। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे आज के दिन के हवाले से, यानी कि 16 दिसंबर।